السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان بھٹی۔ ناظرین، آج بات کریں گے، آج کیونکہ منگل کا دن ہے اور آج عمران خان صاحب سے فیملی کی ملاقات کا دن ہے، لیکن عمران خان سے فیملی کی ملاقات مسلسل بند ہیں اور ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی۔ پچھلے منگل کو کیونکہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ آئے تھے علیمہ خان کے ساتھ مل کر ملاقات کے لیے، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کو ایک وزیر اعلیٰ کو جو ایس ایچ او ہے وہ روک لیتا ہے، یا کوئی ایک ڈی ایس پی کہہ لیں۔ ایک اتنی پاور آ گئی ہے کہ وہ ایک ان سے اگر نہیں ہوتا، اگر ایس ایچ او سے ایک نہیں پکڑے جاتی تو کوئی ان سے کوئی ڈکیٹ نہیں پکڑے جاتے یا چور نہیں پکڑے جاتے، لیکن اتنی ان کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کو روک لیں، کیونکہ سب جانتے ہیں اتنی پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کو روک سکے، لیکن جب سسٹم آپ کو سپورٹ دے رہا ہو تو پھر آپ کسی کو بھی روک سکتے ہیں۔ یہ آپ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کی آپ ذرا ویڈیو سن لیں کہ وہ جب احتجاج کے لیے آئے تھے کیا کہہ رہے تھے۔ یہ بات ہے جی، وہ ایک ایس ایچ او ہے، شاید وہ دکھائی دے رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی اگر عوام باہر نکل آتی ہے، یہ آپ عوام میں نفرت پھیلا رہے ہیں، اگر وہ عوام میں نفرت پھیلے گی تو آٹومیٹکلی آپ ملک توڑنے کی کوشش کے تو ذمہ دار یہی ہوں گے نا، کوئی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہوگا یا کوئی عمران خان صاحب تو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بات نیچے ورکر کر دے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی دن آئے، کیونکہ پاکستان کے آلریڈی پہلے ہی ٹکڑے ہو چکے ہیں دو۔ تو اگر جب آپ نفرت اس طرح پھیلائیں گے، جب عوام کے دلوں میں نفرت، اگر عوام عمران خان صاحب سے پیار کرتی ہے یا ان کو ایک لیڈر مانتی ہے تو ان کے بڑی تکلیف ہے کہ بھئی عوام عمران خان صاحب کو کیوں لائک کرتی ہے، کیوں اچھا سمجھتی ہے اس کو، بھئی اس کی اندر کوالٹیاں ہیں تو عوام اس کو سمجھتی ہے نا۔ ایک وزیر اعلیٰ سے جب آپ ان سے ملاقات نہیں کروائیں گے، جب ایک ایس ایچ او میں اتنی پاور آ جائے گی کہ وہ وزیر اعلیٰ کو روکے، یا پھر وہ ملاقاتیں جو ایک اڈیالہ جیل کا سپریڈنٹ ہے وہ فیملی کی ملاقات بند کر دے، نہ وہ کسی آئین کو مانتا ہے، نہ وہ کسی قانون کو مانتا ہے، نہ وہ کسی عدالت کے آرڈر کو مانتا ہے۔ اگر کوئی نیچے ورکر کو انٹرویو دے دے نا کہ ہم علیحدہ خدا نہ خاصا کوئی ہم اپنا کے پی کے علیحدہ کر لیں گے یا کوئی ایسی کوئی بات کر دے تو پھر ان کو بڑی آگ لگتی ہے۔ حرکتیں ان کی خود ایسی ہوتی ہیں، عوام کو یہ خود یہ غصہ دلاتے ہیں کہ عوام اس طرح کی باتیں کریں۔ جب وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ پارٹی کو پی ٹی آئی کو ٹیگ کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ ورکر کی تربیت ہی اس طرح کرتے ہیں، اپنی ان کو حرکتوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ خود کیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈیٹا جاری کرتا ہوں، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اپنے یہ جو 25 منتھ ہو چلے ہیں جو قرضہ لیا ہے اور عوام کو ریلیف کیا دے رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کی تفصیلات، دستاویزات کے مطابق وفاقی حکومت کے ابتدائی 25 ماہ کے دوران قرضوں میں 15,714 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 15,000 ارب روپیہ۔ کوئی بڑا پروجیکٹ دکھا دیں کہ انہوں نے کوئی لگایا ہو، کوئی ڈیم بنا ہو، کوئی پاکستان میں کوئی بڑی انڈسٹری لگی ہو، یا پھر کوئی پاکستان یا عوام کو کوئی ریلیف دیا ہو، بالکل یہ ککھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور مہنگائی دیکھیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، اور 15,714 ارب روپے انہوں نے 25 ماہ میں لے لی ہیں، 25 ماہ میں، اور کیا ککھ بھی نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کے قرضوں میں یہ اضافہ مارچ 2024 سے لے کر مارچ 2026 کے دوران ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید دستاویزات کے مطابق مارچ 2024 سے 26 کے 25 ماہ کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضوں میں 14,891 ارب روپے جبکہ بیرونی قرضوں میں 824 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد وفاقی حکومت کا مجموعی قرضہ 80,524 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 80,000 ارب روپے، لیکن
کیونکہ ان کی جب اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں ہوں گی، جب یہ ایم پی اے ایم این اے کو جب یہ انیہ واہ جب ٹھیکے دیتے ہیں، جب یہ ٹینڈر پاس ہوتے ہیں، جب ان میں کرپشن ہوگی، اگر ٹینڈر پاس ہوتا ہے اگر کوئی 4 ارب روپے کا، تو اس میں سے بڑی مشکل سے لگتے ہیں کوئی 1 ارب اگر لگ جائے، تو باقی جو 3 ارب ہوتا ہے وہ گیا کچھ ٹھیکیدار کی جیب میں گیا، کچھ جو پاس کرواتا ہے اس کی جیب میں گیا، ہر نیچے سے لے کر اوپر تک اس کو کھاتے ہیں۔ جب اس طرح کے پروجیکٹ، جب چھوٹے پروجیکٹ کے لیے جب بڑا لاگت آتی ہے تو پھر قرضہ اس طرح ہی بڑھتا ہے، اور عوام کو دکھایا جاتا ہے دیکھیں جی پاکستان ایک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے، اس طرح ترقی ہوتی ہے۔ 25 ماہ میں 17,714 ارب روپے جب آپ لیتے ہیں قرضہ، تب وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ یہ ہے جی ہماری ملک کی ترقی کا راز، جو ہمیں ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا 2022 میں، جو سپورٹ لاڈلے کو ملی اس کا 30% بھی ہم کو ملا ہوتا تو پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جاتا۔ میرا شہباز شریف صاحب سے سوال ہے، شہباز شریف صاحب آپ کو اب 30% نہیں، آپ کو پورے 500% سپورٹ ملی ہوئی ہے۔ ابھی تک آپ ملک کا حال دیکھ رہے کہ آپ نے کیا کر دیا ہے، مہنگائی آپ نے آسمان پر بڑھا دی ہے، اور جو غربت ہے وہ بھی آپ نے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے وہ زیرو ہو گئی ہے، پاکستان کی جو عالمی سطح پہ عزت ہے وہ آپ نے زیرو کر دی ہے، اور جو پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں وہ روٹی کو ترس رہے ہیں کہ ہم نے 2 وقت کی روٹی کیسے کمانی ہے۔ جو پیٹرول ہے اس کی قیمتیں آپ نے پوری دنیا میں اتنی قیمتیں نہیں ہیں، آپ نے قیمتیں وہ پاکستان میں پاکستانی عوام کو دی ہیں، اور آپ نے بیان دیا تھا کہ جی ہم تو اگر 30% بھی سپورٹ مل جائے تو ہم پاکستان کو راکٹ کی طرح نہیں، آپ نے راکٹ کی طرح تباہ کیا ہے۔ جیسے ایک راکٹ تباہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ملک کو اس طرح تباہ کیا ہے۔ یہ جی وفاقی وزیر کو تمغے دیے جا رہے ہیں، ان کو نوازا جا رہا ہے کہ بڑی اچھی کارکردگی، یہ جو محکمہ وابٹا کے ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں، ان کو نشان حیدر سے نوازا جا رہا ہے کہ ان کی بڑی اچھی کارکردگی ہے۔ بجلی کے استعمال شدہ یونٹ بجلی کی قیمت 2 یونٹ استعمال ہوئے ہیں، اور بجلی کی قیمت 69 روپے، بجلی کا بل 2999 روپے، تقریباً یہ 3000 بنتا ہے۔ وزیر پانی بجلی کو تمغے وزیر اعظم کی طرف سے تعریف کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کے لیے مزید بھی کچھ ملنا چاہیے۔ دیکھیں عوام کو یونٹ استعمال عوام 2 کر رہی ہے، بل ان کو آ رہا ہے جی 30 ہزار آ رہا ہے یا 3000 آ رہا ہے، اور جو وفاقی وزیر ہیں، جو یہ جو وابٹا کے وزیر پانی کے ہیں یا لیسکو کے، اور ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان اس طرح جب ترقی کرتا ہے تو پھر ملک کا بیڑا گرک اس طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ جی نون لیگ کے جو پرانے کارکن ہیں وہ بیچارے وہ بھی ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ کھلے ہیں، ہماری ان سے کسی طرح جان چھڑوا دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 75 سال سے نازک موڑ چل رہا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ نون لیگ کی غلط پالیسیوں سے پرانے ورکر نون لیگ چھوڑ گئے، ہمیں نون لیگ سے نفرت ہو گئی ہے۔ شہری کی گفتگو، میں بھی نون لیگ کا کارکن تھا، اب چھوڑ دی ہے ساتھ کھڑا دوسرا شہری۔ یہ کوئی ہیں اینکر پرسن، وہ گئی تھی انٹرویو کے لیے، تو وہ لوگوں کی رائے لے رہی تھی کہ بھئی کیسے حالات جا رہے ہیں۔ یہ نون لیگ کے کارکن کا یہ حال ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان اب یہ آنے والے دنوں میں، یہ میں آپ کو پیشگوئی کر رہا ہوں، جب بھی یہ کوئی بھی الیکشن ہوگا یا کوئی عوامی مہم ہوگی تو یہ آپ کو لے کر آئیں گے جنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں جی ہماری سفارتکاری کے اوپر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے ہم نے جنگ رکوا دی، بڑا ہم نے نقصان ہونے سے بچا دیا، یہ اس طرح کا بیانیہ جاری کریں گے۔ یہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے اب عوام میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، عوام کو انہوں نے تتے توے پر بٹھا دیا ہے، اور باتیں ان کی ایسی ہیں کہ جی جیسے یہ عوام کو سونے کے چمچ سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، جب کبھی بھی اتفاق رائے ہوا 28ویں ترمیم آ جائے گی، ترمیم میں کشمیر اور گلگت بلتستان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز زیر غور ہے۔
ووٹرز کی عمر کی تعین پر مزید بحث ہونی چاہیے، یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ایک تصور ہے۔ بچہ جب 16 یا 18 سال کا ہو جائے تو وہ آزاد ہے۔ جتنی بھی شکایات ہیں 18 سے 22 سال کے درمیان ہیں۔ جن بچوں کی آئس یا ڈرگز سے اموات ہوئی ہیں ان کی عمریں بھی یہی تھیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہم گلگت بلتستان اور جو کشمیر ہم اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں گے 28ویں ترمیم میں۔ یہ میں ابھی کچھ ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں گا کہ 28ویں ترمیم میں یہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں بس ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ووٹر کی جو عمر ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم 25 سال کرنے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم 22 سال کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ان سے یہی سوال کرتا ہوں، اگر 18 سال کا نوجوان اگر وہ شادی شدہ ہو سکتا ہے، یا وہ اپنی جائیداد کا حقدار ہو سکتا ہے، یا پھر وہ سرکاری نوکری لے سکتا ہے، تو یہ ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اگر ایک لیفٹیننٹ کرنل ملک کی کمان سنبھال سکتا ہے 18 سال کا نوجوان، یا ایک 18 سال کا نوجوان ڈپٹی کمشنر بن سکتا ہے، یا ایک 18 سال کا نوجوان ایک ایس ایچ او لیول کے اوپر لگ سکتا ہے جس نے پوری عوام کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یا جو اس نے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، تو کیا 18 سال کی عمر کا نوجوان ووٹ نہیں ڈال سکتا؟ یہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ جب یہ 28ویں ترمیم کریں گے یہ اس کے اوپر مہر ثابت کر دیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یہ اس کے اوپر مہر ثابت کر دیں۔ ابھی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے، یا پھر ایک جو ہے ایک ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی بھرتی، ابھی تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ بچا ہے بولنے کے لیے، لیکن جب یہ کر دیں گے یہ مہر ثابت کر دیں گے کہ بھائی واقعی عمران خان کی پاپولیرٹی نوجوانوں میں وہ مشہور ہے۔ لیکن ان کے لیے یہ بتا دیں کہ چاہے آج کل کا نوجوان ہے، چاہے وہ 45 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، چاہے وہ پھر 70 سال کا ہے، ہر طبقہ اس ٹائم وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کا آپ نے اس طرح بھڑکس نکالا ہے کہ وہ آپ کے اپنے کارکن وہ آپ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے عوام کو تتے توے پر بٹھا دیا ہے، اسی لیے آپ اپنے کارکن کو وہ راضی کر لینا تو وہی بڑی بات ہے۔ عمران خان کے کارکن میرا خیال ہے آپ کو اپنی طرف لانے کے لیے تو آپ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ تو فی الحال تو اس وقت کے لیے اتنے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔